ضرور یہ کہوں گا، میں جو بھی کوئی ملاقات کرتا ہوں، جس وقت بھی کرتا ہوں، جس پرپز کے لیے بھی کرتا ہوں، خان صاحب کے ہدایات اور انسٹرکشن کے مطابق کرتا ہوں. خان صاحب ہی کے لیے کرتا ہوں، اور خان صاحب یا صوبائی ہماری جو حکومت ہے، علی امین خان گنڈاپور صاحب، اس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. سم ٹائم کچھ ایسی ملاقات ضروری ہو، وہ ملاقات ہماری ضرور ہوئی تھی. باقی لیڈرز بھی اس میں موجود تھے، ملاقات ہوئی تھی. میری خان صاحب سے پہلے انٹریکشن ہو گئی تھی. ٹیوزڈے والے دن میں نے ان کو بریف کر دیا تھا، بٹ خان صاحب کے پاس کیونکہ وہ کیس چل رہا تھا، میں واپس یہاں اسمبلی میں سیشن کے لیے آ رہا تھا، تو ہماری تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی تھی. آج میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی، میری خان صاحب کے ساتھ اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی. میں نے خود جرنلسٹ سے نہ اڈیالہ جیل کے اندر نہ اڈیالہ جیل کے باہر بات کی. خان صاحب سے کوشچن ہوا، اور خان صاحب نے ان کو یہ کہا کہ یس میری ملاقات ہوئی ہے. میں جس پرپز کے لیے جاتا ہوں، میں کبھی کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کرتا جب تک میرے پاس خان صاحب کی اسپیسیفک پرمیشن نہ ہو. ریزن یہی ہے. منسٹر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملاقات میں کرتا ہوں وہ اس کی یہ ملاقات ہے. اس میں خان صاحب نے ڈسکلوز کیا تھا، جب تک مجھے خان صاحب کوئی انسٹرکشن نہ دے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا. آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہی میری عادت. منسٹر صاحب سوال یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہے. ظاہر بات ہے آپ کے پاس زیر صاحب بھی موجود ہے، انہوں نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا. کیا آپ نے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے دیگر جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کی تھی کہ آپ ایم جی سے ملاقات کریں گے؟ دیکھیں، ہماری میرے اور علی صاحب کی ایک سپریٹ سی ملاقات تھی، وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں تک اچھا صاحب کا تعلق ہے، وہ دیکھو وہ ہمارے الائنس سے اور ہمارے الائنس کے سربراہ ہے، اور جب سربراہان اور پارٹی کٹھی بیٹھتی ہیں تو آپس میں ایسے کچھ چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے. ان کا ہمیشہ سے اپنا ایک ورشن رہا ہے. لیکن دس از نیور رانگ کہ آپ ملک کی افادیت کے لیے اور بہتری کے لیے بیٹھے. خان صاحب سے آج سوال کیا گیا اور آپ کے جرنلسٹوں نے مجھے لکھ کر کے دیا، کیونکہ میں نے تھورلی میں نہیں سن سکا، میں جج کے سامنے کھڑا تھا. اور خان صاحب نے کہا یہ ملاقات خوش آئند ہے، یہ ملک کے استحکام کے لیے بہتر ہے، بات چیت ہونے چاہیے، مسائل کا حل سیاسی طور پر ڈھونڈنا چاہیے. آپ بتائیے گا اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی؟ دیکھو، میں ٹو دس ایکسٹینٹ میں آپ کو کہوں گا یس ملاقات ہوئی ہے، باقی لیو دا ریسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ ڈسکس کروانے میں 9 دن لگ گئے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ 9 گھنٹے میں یا 9 دن لگیں گے یا اس سے زیادہ دن لگیں گے؟ نہیں، دیکھو لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات میں واقعی آپ کی پارٹی کے بڑے سارے دن لگے تھے، اور ملاقات اسی لیے ایک منٹ ہماری اس لیے جب ملاقات ہماری نہیں ہو سکی تو خان صاحب سے انسٹرکشن نہیں لے سکے، اور اس کی وجہ سے وہ میٹنگ بھی لیٹ ہو گئی تھی. لیکن یہ بات نہیں ہے، اس ملاقات کو غیر آئینی کہہ رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ کیا جنگی جرائم انجام دیے گئے جو تاریخ کی تاریخ میں کم مثال اس کی ہو. عورتوں کو مارا گیا، اسکولوں کو تباہ و برباد کیا گیا، اسپتالوں کو، چرچز کو، عبادت گاہوں کو. اور ہدف کیا تھا اسرائیل کا؟ ہم حماس کو ختم کریں گے اور اپنے قیدی واپس لیں گے. حماس کی لڑائی کیا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ آپ نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے جو اللیجیٹیمیٹ ہے، اللیگل، ہم اس کو نہیں مانتے. انہوں نے وہ ظلم کیا جس کی انتہا نہیں. لیکن آج اسرائیل ہار گیا ہے، حماس کو ختم نہیں کر سکا، اپنے قیدی نہیں چھڑوا سکا، اور قتل عام اور نسل کشی کے ذریعے، ظلم کے ذریعے وہاں کے لوگوں کے ارادے نہیں توڑ سکا، ان کے صبر کو نہیں توڑ سکا. واقعاً غزہ کے لوگوں کو ہمارا سلام ہے. انہوں نے عزت، اپنی انسانی کرامت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنی وطن سے محبت اور مٹی سے محبت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. وہ ڈٹے رہے، اور اسرائیل مجبور ہوا، اس کو کتنا ٹائم دیا گیا. اور اس کے نتیجے میں خالی اسرائیل کو یہ شکست ہوئی ہے، ویسٹرن سیولائزیشن کو بھی شکست ہوئی ہے. کس حد تک اندر سے برہنہ سیولائزیشن ہے ویسٹرن. قاتل، درندہ صفت، وحشی، بربریت کرنے والے. اب سارے یورپ اور امریکہ اس کو کیا کر رہا تھا؟ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو. یہ لوگ ہیں جو اخلاقی طور پر دنیا کی نگاہوں میں مر گئے ہیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر رول کریں، دنیا کو چلانے کے دعوے کریں، کیونکہ کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے ان کے یہاں، کوئی بچوں کے رائٹس نہیں ہے، کوئی خواتین کے رائٹس نہیں ہے. سب ختم ہے، سب دو کھائیے. اور یہ بہت بڑی شکست ہے جس کے اثرات آپ دیکھیں آئندہ دہائیوں تک رہیں گے. اور یہ سیولائزیشن کی شکست فوجی شکست سے زیادہ خطرناک ہے. لہذا ہمارا سلام ہے ان کے اوپر، غزہ کے مظلوموں پر، اور وہاں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر، اور ان بچوں پر جو ڈٹے رہے. آج رات میں جب ایک جشن منا رہے ہو بچے، اس ظلم کے باوجود اتنی ان کی امید ہے.
उनसे सबक लेना चाहिए। हमारे मोहल्ले में अल्लाह ताला हमेशा मजलूमों का हामी होता है, शर्त है कि वो साबित कदम रहे और जालिमों को हमेशा शिकस्त होती है। डॉक्टर साहब ये बताएगा जो पेशावर की मीटिंग थी क्या उसमें उनको बात करने दे पहले। जो पेशावर की मीटिंग थी क्या उसमें आप खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो बाकी सियासी जमातें थी उनकी सूबाई क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। नहीं देखो, मैं ज़रूर ये कहूँगा, मैं जो भी कोई मुलाकात करता हूँ, जिस वक्त भी करता हूँ, जिस पर्पज़ के लिए भी करता हूँ, खान साहब के हिदायत और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करता हूँ। खान साहब ही के लिए करता हूँ और खान साहब या सूबाई हमारी जो हुकूमत है, अली अमीन खान गंडापुर साहब, उसके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। सम टाइम कुछ ऐसी मुलाकात ज़रूरी हो, वो मुलाकात हमारी ज़रूर हुई थी, बाकी लीडर्स भी उसमें मौजूद थे, मुलाकात हुई थी। मेरी खान साहब से पहले इंटरेक्शन हो गई थी, ट्यूसडे वाले दिन मैंने उनको ब्रीफ कर दिया था, बट खान साहब के पास क्योंकि वो केस चल रहा था, मैं वापस यहाँ असम्बली में सेशन के लिए आ रहा था, तो हमारी तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई थी। आज मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, मेरी खान साहब के साथ उस पर तफसील से गुफ्तगू हुई। मैंने ख़ुद जर्नलिस्ट से ना अडियाला जेल के अंदर ना अडियाला जेल के बाहर बात की। खान साहब से क्वेश्चन हुआ और खान साहब ने उनको ये कहा कि यस मेरी मुलाकात हुई है। मैं जिस पर्पज़ के लिए जाता हूँ, मैं कभी कोई चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करता जब तक मेरे पास खान साहब की स्पेसिफिक परमिशन ना हो। रीज़न यही है। बैरिस्टर साहब सर क्लोज करने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुलाकात मैं करता हूँ वो उसकी ये मुलाकात है, इसमें खान साहब ने डिस्क्लोज़ किया था। जब तक मुझे खान साहब कोई इंस्ट्रक्शन न दे मैं कभी कोई बात नहीं करता, आप लोगों को मालूम है, यही मेरी आदत है। बैरिस्टर साहब सवाल ये भी देखें कि इस वक्त आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है, जाहिर बात है आपके पास असद साहब भी मौजूद है, उन्होंने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। क्या आपने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दीगर जुमातें हैं उनसे मशावरत की थी कि आप अमिर से मुलाकात करेंगे? देखिए, हमारी मेरे और अली साहब की सेपरेट सी मुलाकात थी, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक अचकज़ई साहब का ताल्लुक है, वो देखो वो हमारे अलायंस है और हमारे अलायंस के सरबराह है, और जब सरबराहान और पार्टी इकट्ठी बैठती हैं तो आपस में ऐसे कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ होता है। उनका हमेशा से अपना एक वर्शन रहा है, लेकिन दिस इज़ नेवर रॉन्ग कि आप मुल्क की अफादियत के लिए और बेहतरी के लिए बैठे। खान साहब से आज सवाल किया गया और आपके जर्नलिस्टों ने मुझे लिख कर के दिया, क्योंकि मैंने थॉरली मैं नहीं सुन सका, मैं जज के सामने खड़ा था, और खान साहब ने कहा ये मुलाकात खुशाइंद है, ये मुल्क के इस्तेकाम के लिए बेहतर है, बातचीत होनी चाहिए, मसाइल का हल सियासी तौर पर ढूंढना चाहिए। आप बताइएगा इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई? देखो, मैं टू दिस एक्सटेंट में आपको कहूँगा यस मुलाकात हुई है, बाकी लीव द रेस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस इमरान खान से करवाने में 9 दिन लग गए। अब आपको क्या लगता है कि 9 घंटे में या 9 दिन लगेंगे या उससे ज्यादा दिन लगेंगे? नहीं, देखो लास्ट टाइम हमारी मुलाकात में वाकई आपकी पार्टी के बड़े सारे दिन लगे थे, और मुलाकात इसीलिए एक मिनट हमारी इसलिए जब मुलाकात हमारी नहीं हो सकी तो खान साहब से इंस्ट्रक्शन नहीं ले सके, और इसकी वजह से वो मीटिंग भी लेट हो गई थी। लेकिन ये बात नहीं है, इस मुलाकात को गैर आईनी कह रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि ये क्या आपके मुलाकात को क्या कह रहे थे? मुलाकात में क्या कहते हैं?